عید الفطر کی حقیقت کیا ہے؟ عید الفطر کا مطلب ہے کہ اب روزے ختم ہو گئے ہیں اور اب ان کے انعام کا دن ہے۔ عید کی شاپنگ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھی اکثر حضرات بہت زیادہ اسراف کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کیا ہمارا معاشرہ عید کی اصل روح سے دور ہو چکا ہے کہ ہم عید کی اصل حقیقت کو نہیں جان پا رہے؟ عید کی خوشی کے اندر ہم ایسا کیا عمل کریں کہ ہماری روح کو تسکین ملے؟ کئی جگہوں پر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نومینیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی جانب سے بخشش کا اعلان ہے اور شیطان کوشش کر رہا ہے کہ ان کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، آج ان کو کسی برے کام میں لگا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البرہانیہ اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کی یہ نشست عید الفطر کی حقیقت کے جاننے کے بارے میں ہے، تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے زین طارق شاہ صاحب البرہانی کو۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید الفطر کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں زین بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم عید ہے۔ کیسی گزری آپ کی؟ الحمدللہ بہترین۔ رمضان المبارک رمضان المبارک اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ بہترین۔ آپ کو رمضان کے روزوں کی مبارک اور عید مبارک، الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ ہم نے آپ کو یہاں دعوت اس لیے دی ہے کہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عید الفطر کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا اسار بھائی، یہ جو عید الفطر ہے نا، اگر آپ دیکھیں یہ لفظ جو فطر کا لفظ ہے، یہ افطار سے، کیونکہ ہم ہر روز جو افطاری کرتے ہیں، روزہ افطار کرنا، کھانا کھا لینا، تو جس آدمی نے روزہ رکھا ہو تو وہ جب افطاری کرتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، تو اس کو ہم افطار کہتے ہیں۔ یہ فطر بھی اسی سے ہے۔ اور عید الفطر کا مطلب ہے کہ اب روزے ختم ہو گئے ہیں اور اب ان کے انعام کا دن ہے۔ اور کیونکہ عید جو ہے وہ خوشی منانے کے دن کو کہتے ہیں، اور عید جو ہے نا، یہ لفظ نکلا ہے آدھا سے۔ آدھا کا مطلب ہے لوٹ کر آنے والی، تو کیونکہ یہ جی ہر سال لوٹ کر آتی ہے، تو اس لیے اس کو آدھا یعود سے عید بھی کہتے ہیں، اور اس کو خوشی کا دن بھی کہتے ہیں۔ جس دن خوشی منانی ہو اس دن کو عید کہتے ہیں۔ اس دن عید مبارک کھوسی، جس دن پھر ملیں گے، شعر ہے نا میاں صاحب جی جی کا، بالکل۔ کہ یعنی اپنے محبوب سے ملاقات کے دن کو کہہ رہے ہیں، جس دن محبوب ملے گا میری اس دن عید ہوگی۔ تو آج کا دن جو ہے، جو عید الفطر کا دن ہے، یہ کیونکہ افطار کی خوشی میں، یعنی روزے ختم ہو جانے کی خوشی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی روزوں کا ختم ہونا خوشی کا باعث نہیں ہے، بلکہ روزے رکھنے کی بنیاد پر اللہ نے جو انعام و اکرام کیا ہے نا، جی اس کے اندر اللہ کی انعام و اکرام میں خوشی منانے کا دن ہے۔ ہمارے یہاں پر ممکن ہے کسی آدمی کو لگتا ہو کہ دین کے اندر ہمیشہ سنجیدہ مزاج رہنا، خوش نہ ہونا شاید یہ دین کا حصہ جی ہے، ہر بالکل۔ وقت چہرہ لٹکائے رکھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے ایام میں تمہاری دو عیدوں کا دن مقرر تھے جن میں تم کھیلا کودا کرتے تھے، پھر اللہ نے جی اپنے کرم سے تمہیں دو دیے ہیں دن، ایک عید بالکل۔ الفطر دی اور ایک عید الاضحیٰ دی ہے۔ جی اور یہ ایسے ایام ہے، بخاری مسلم کی روایات میں ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے کپڑا لیا، آپ لیٹ گئے، تو اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، تو آپ فرمانے لگے کہ یہ مزامیر شیطان، یعنی کہ شیطان کے آلات حضور کے گھر میں۔ جی بالکل۔ آپ نے جلال فرمایا تو حضور نے فرمایا ابوبکر رہنے دو، آج عید کا دن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابوبکر رہنے دو، یہود کو پتہ چلے کہ ہمارے عید کے ایام میں ہمارے خوشی کے دنوں میں بڑی وسعت ہوتی ہے، ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ خوش ہونے کے ایام ہیں، شکر بجا لانے کے ایام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم ان رمضان کے روزوں کی مدت کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جی تو یہ شکر کا دن ہے، آپ نے رمضان کی گنتی کو پورا کیا، آپ نے تکبیرات کہیں عید کی نماز کے وقت، اور اب آپ کے لیے بے شمار اللہ کی جانب سے مغفرت کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کے وعدے ہیں، اور ان وعدوں پر اور ان نعمتوں پر آج اللہ کے ساتھ خوش ہونے کا دن ہے، شکر بجا لانے کا دن ہے۔ تو عید الفطر کی حقیقت دراصل صرف ظاہری نہیں ہے، یہ جو آپ نے صرف کپڑے پہن لیے خوش ہو گئے، یہ صرف ظاہر نہیں ہے، باطن میں بہت بڑا اعلان ہے اللہ کی طرف سے بخشش کا۔ ایون ایک مکاشفۃ القلوب کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ شیطان بڑا ناپسندیدہ، مطلب پراپر اس کی چیخ بلند ہوتی ہے عید کے دن، اور اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ بنا، تو کہتا ہے عید کا دن آ گیا، سارے گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، کوشش کرو کسی طریقے سے لوگوں کو دوبارہ سے گناہوں میں لگاؤ کیونکہ سارے معاف ہو جانے۔ اتنا بڑا یہ دن ہے، تو یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ عید کی شاپنگ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھی اکثر حضرات بہت زیادہ اسراف کا معاملہ کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ بھی اگر ہم
دیکھیں کہ بھئی ہمارے پاس کچھ پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں یا شاپنگ وغیرہ جو ہم نے کر رکھی ہے، لیکن اگر ہمارے ارد-گرد کے لوگ ہم سے زیادہ مہنگی چیزیں خرید کر اور دکھاوے کے لیے، تو ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس بات پر آ جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، ہم بھی شاپنگ کر کے کیا اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ بھئی کیا یہ درست ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا؟ اس کے ہوں، بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ ویسے ہمارے معاشرے میں ہے بھی صحیح، دیکھنے جی، میں آتا بھی ہے۔ آپ نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک آپ نے اسراف یعنی فضول خرچی کی بات کی ہے، جی، جی، اور ایک آپ نے دکھاوے کی بات کی ہے۔ جی اب یہ بالکل، 2 علیحدہ بیماریاں ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کا ریلیشن اس طرح بنتا ہے کہ آدمی اسراف کرتا دکھاوے کے لیے، لیکن اسراف کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، قرآن میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، یعنی حد سے زیادہ پیسے ضائع کرنا، اس انداز میں خرچ کرنا، جیسے آپ نے ابھی بات کی جی، کہ ایک جوڑا آپ کا نیا موجود ہے، یعنی آپ کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف اپنی طرف نظریں اٹھوانے کے لیے، وہ آج کل ہے نا، وہ سیلفی بنا کے ڈالنی ہوتی ہے، جی، جی، ٹھیک ہے، اور وہ 10 لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے یہ سیلفی۔ اب جی، آپ کو پتہ نظر بھی برحق ہے، تو کتنی ٹھیک، نظریں آپ کی جانب متوجہ ہوئیں، اس میں کئی نظریں حسد کی ہوں گی، ٹھیک ہے، کئی، بالکل، اور آپ نے ان کو اپنی جانب خود متوجہ کیا، اس کے بعد کئی نظریں ایسی ہوں گی جن بیچاروں کو میسر نہیں ہے، اور وہ لوگ دیکھیں گے تو وہ ان کے اندر احساس محرومی آئے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس دن غریبوں کی مدد کرتے، ہم نے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے الٹا ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو عید کا دن آتا ہے خوش ہونے کے لیے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے لیے، اللہ کی نعمت پر خوشی کرنے کے لیے۔ دیکھیں، خوشی کرنے میں منع نہیں کیا جاتا، منانے کے لیے آپ شاپنگ کریں، آپ کھائیں پیئیں، آپ چیزیں خریدیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہے نا۔ مبذر یعنی تبذیر کہتے ہیں، یعنی خرچ کرنا، یہاں پر خرچ کرنا، اس سے مراد یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پر خرچ کرنا حق نہیں بنتا، یعنی ناحق خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہوگا آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا تو یہ آئے گا۔ مبذر اس کو کہتے ہیں کہ جو غلط جگہ پر مال خرچ کرتا ہے، چاہے 1 درہم ہی خرچ کرے، صحیح، لیکن اگر اس کے الٹ دیکھیں، اگر وہ صحیح جگہ پر مال خرچ کر رہا ہے تو چاہے زیادہ ہی خرچ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ جی، تو مبذر جو ہے وہ تب بندہ بنے گا جب وہ غلط مقامات پر، مثال کے طور پہ فحاشی کی جگہوں پر آپ مال خرچ کر رہے ہیں، ایسے ایونٹس آپ بنا رہے ہیں جن کی اسلام اور شریعت کے لحاظ سے اس انداز میں خوشی منانا درست نہیں ہے، جس میں بے پردگی ہو سکتی ہے، جس میں اور غلط چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، سو مینی تھنگس۔ جی، تو اگر آپ نے ان چیزوں کو علاوہ خرچ کیا، اس کے علاوہ جس طرح آپ نے ریاکاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل، ریاکاری کا عمل پسند نہیں ہے، ریاکاری کے لیے آپ نے کیا، کسی کو جلانے کے لیے کیا، متوجہ کرنے کے لیے کیا، حاسدین کو دلوں کو جلانے کے لیے کیا، تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا، یہ مبذر ہو سکتی ہیں، اسراف ہو سکتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ عید کی اصل روح پتہ کیا ہے؟ جی، عید کی اصل روح یہ ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کریں اور ان کو تحفے تحائف دیں۔ جو غریب لوگ ہیں، کہیں بھی آپ کو نظر آئے، آپ ان کو کھانا بھی کھلائیں اور آپ ان کو نئے کپڑے بھی لے کر دیں، اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید منائی ہے، اور صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں کے ساتھ پراپر خوش مزاجی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک دفعہ یہ عید کے ایام میں ایک دفعہ وہ کھیل کود ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد نبوی میں وہ جی ایک بالکل، گروہ آیا، اس نے کھیل کود کی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلا لیا کہ آپ دیکھیں، وہ دیکھتی نہیں، بالکل، یعنی بالکل، خوش ہونے کا دن ہے، تو خوشی کے انداز ہو سکتے ہیں اس انداز میں۔ اسی طریقے سے جب آپ تحفہ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ بالکل، تیسری چیز ہے، جب آپ یہ دیکھ لیں گے نا کہ عید پر اللہ نے کس طرح کے اعمال کا حکم دیا، تو آپ کو اس کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ تحفہ دینا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں محبت بڑھے ایک دوسرے کے لیے۔ مدد کرنا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے دل ایک ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، جو بندہ عید کی نماز کے لیے آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، جو بھی میرے سے آخرت کے بارے میں مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو بھی دنیا کے بارے میں مانگے گا میں اس میں سے بھلائی اس کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور تم گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو عید کا دن اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے، اس کے، اور وہ ہے نا، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کی نعمت آئے تو آپ کو اس پر چاہیے کہ آپ فرحت کا اظہار کریں، خوش ہوں۔ تو عید اس لیے آئی ہے کہ ہم خوشیاں مل بانٹ کر اس کو انجوائے کر سکیں، نہ کہ اس لیے آئی ہے کہ ہم اس دن بھی وہی کام کریں جو کہ ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو جلانا، تکلیف دینا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا ہمارا معاشرہ عید کی اصل روح سے دور ہو چکا ہے؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھی ہمارے معاشرے میں کیا ایسی خرابی آ چکی ہے کہ ہم عید کی اصل حقیقت کو نہیں جان پا رہے؟ عید کی خوشی کے اندر ہم ایسا کیا عمل کریں کہ ہماری روح کو تسکین ملے؟ بڑی بنیادی سی بات ہے،
جب بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نعمت کو حاصل کرتا ہے، وصول کرتا ہے، تو اس پر اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا کفران نہ کرو، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو اور میرا انکار نہیں کرو۔ تو یعنی یہ ذکر کرنا ہی اللہ کا شکر کرنا ہے۔ جی، تو سب سے بنیادی چیز جو ہر شخص کر سکتا ہے، چاہے مال ہے چاہے مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ ایام عید میں اللہ کا ذکر ضرور کرے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے جو ہے وسعت دی ہے، تو جتنی اس کی وسعت ہے نا، اتنی وسعت کے مطابق لوگوں میں خرچ کرے۔ آپ نے جس طرح کہا نا کہ ہمارا معاشرہ عید کی اصل روح سے دور ہو چکا ہے، تو کئی جگہوں پر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نامینیٹ کر سکتے ہیں، جیسے ریاکاری کی بات آپ نے کی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سالوں سے بھائی بچھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، عید کے دن بھی نہیں معاف کر سکتے۔ دلوں کے اندر شاید کوئی ایسی دوری آ چکی ہے کہ ہم اپنے رحمی رشتہ داروں کو معاف نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ عید اللہ نے ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس میں ہر شخص آپس میں ملتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم پروموٹ کریں گے، معاف کرنے کو، اور اکٹھے ہونے کو، مل کر کھانے پینے کو، غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کو، تحفے تحائف دینے کو، تو آپ یقین مانیں یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے عید منانے کا، اور یہ اس عید کی اصل روح، اور ہمارے الحمدللہ کئی جگہوں پر نظر بھی آتا ہے، ماشاءاللہ کیا بھی جاتا ہے۔ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بالکل۔ جیسے افطاریاں کراتے ہیں لوگ، بہت خوشی ہوتی ہے جب کسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے نا، تو دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ تو عید پر بھی کیا جاتا ہے، بس کچھ چیزیں ہیں، ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ ہم نے، اسلام نے جو دائرہ کار بیان کیا نا، یعنی ایسے اجتماعات جن کے اندر بہت زیادہ جو ہے عورتوں مردوں کا اجتماع ہوتا ہے، جس طرح علماء نے منع کیا ہے وہاں پر جانا۔ پھر اب جب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، اچھا عمل ہے، قبرستان جانا چاہیے، لیکن قبرستان میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، لیکن آپ اپنی باؤنڈریز بنائیں نا۔ تو جب باؤنڈریز بنا لیں گے تو عید کی خوشیاں آپ کو دوبالا ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کی جانب سے بخشش کا اعلان ہے، اور شیطان کوشش کر رہا ہے کہ ان کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، آج ان کو کسی برے کام میں لگا دو، تو پھر شیطان کا پلان کامیاب ہو گیا، تو عید کی روح تو ختم ہو گئی نا۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ استغفار کریں، جی۔ اللہ کا ذکر کریں، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں لوگوں میں تقسیم کریں اور لوگوں کو معاف کریں۔ یہی عید کی اصل روح ہے۔ تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اس عید کے پرمسرت موقع پر آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ بندہ جوان ہی ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی محبت میں جوان ہوتا ہے، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب جوان دلوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کر لو، جی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک ہمارا بڑا اچھا سسٹم ہے، ہم لوگ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، تو یہ دینے والا سلسلہ جو ہے نا، دینے والا ہاتھ، یہ بڑا اہم ہے۔ تو جس طریقے سے ہم بڑے ہیں، ہم بچوں کو دیتے ہیں، تو ہمیں بچوں کو بھی باہر لے کر جانا چاہیے، اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ سے غریبوں کو دلوانا چاہیے، تاکہ بچے بھی اس تربیت کا حصہ، ان کی تربیت میں شامل ہو۔ پھر گھر میں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی کھانے پینے والا آ جائے، اور آپ کو پتہ ہے یہ درست ہے، اگر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، جیسے آج کل بعض کا سیکورٹی کا ایشو بھی ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں لوگوں کو، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو بولیں کہ بیٹا اس کو کھانا دو، کھانا دینے سے کتنا اچھا ہوگا، اس کا پیٹ بھر گیا ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہے تو اس کا بھی بھرا ہونا چاہیے۔ تو پیغام یہی ہے سب لوگوں کے لیے کہ محبتوں کو بانٹیں، اور جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ مال اکٹھا ہوگا آج، اور آپ کو اس مال سے بڑی محبت ہوگی، ظاہری بات ہے عیدی کے طور پر ملا ہے، یا آپ دینا چاہ رہے ہیں یا لیا آپ نے، تو جو بھی ہے نا، جو آپ کا محبوب مال ہے، اس مال میں سے آپ اپنے غریب بھائیوں کی، ان کی مدد کریں، اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو کیسے تسکین پہنچاتا ہے، اس روح کی اصل روح تک پہنچ، اس عید کی اصل روح تک آپ پہنچ جائیں گے۔ بالکل۔ تو یہی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، محبتیں بانٹیں، خوش ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بہت شکریہ زین بھائی، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔